زندگی میں جتنے مرضی عمل کر لے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو سورۃ محمد میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اہل ایمان اگر نیکی سمجھ کے کوئی عمل کرنا ہے تو یا اللہ کی اطاعت میں یا اس کے رسول کے طریقے میں، وگرنہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس عمل کی کیا حیثیت ہے؟ کہاں سے وہ حیات طیبہ ملے گی جب وہ عمل رسول اللہ کے طریقے میں ہی نہ ہوا؟ میں ایک بڑی عام فہم سی مثال دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی توفیق سے نماز پڑھی ہے، ہمارے قاری صاحب نے بڑی خوبصورت آواز میں بڑی لمبی قرات کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نماز وہ ہے جس میں قرآن زیادہ پڑھا جائے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے ہماری طرف سے۔ ہم نے نماز پڑھی ہے، اس نماز کے اندر یوں تو ساری نماز ہی بہترین چیز ہے، یہ اللہ کے ساتھ ایک کلام ہے، گفتگو ہے، ایک میٹنگ ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے۔ اس نماز کے اندر جو سب سے بہترین چیز اللہ کو لگتی ہے وہ سجدہ ہے۔ انسان سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ پیشانی اپنے قدموں کے برابر رکھ کے اپنے اللہ کی عظمت کا اظہار کرتا ہے۔ تو اگر ایک شخص 2 کے بجائے 3 سجدے کر لے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ بھئی سجدہ ہی تو کر رہا ہے، کیوں نہیں ہوگی؟ یعنی ایک رکعت میں وہ ایسی غلطی کر جائے تو دوسری 3 رکعتیں بھی ضائع۔ کیوں؟ کہ اس نے رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ اگر نماز کے اندر ہم ایک سجدہ اپنی مرضی سے زائد کر دیں تو نماز برباد ہو جاتی ہے، تو زندگی کے دوسرے معاملات میں وہاں ہم کیوں کہتے ہیں جی کام اچھا تو کیا ہے، تو یہ سجدہ کون سا برا کام تھا؟ یہ اچھا نہیں تھا، کیا بھی اللہ کے سامنے اور کسی کے سامنے نہیں، اس میں تسبیحات بھی وہی پڑی ہیں، لیکن کوئی دنیا کا انسان اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ رسول اللہ نے نہیں کیا۔ آپ نے 2 کیے ہیں، نہ کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں نہ کوئی چیز نکال سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں 2 کے بجائے 1 کر لوں تو اس کی نماز درست ہے۔ تو جب یہ صحیح ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو پھر زندگی کے کتنے معاملے ہیں جب ہم اپنے پیغمبر کو نظر انداز کر کے اور رستوں پہ چل پڑتے ہیں۔ پھر کیسے ملے گی ہمیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً؟ کس طرح وہ زندگی کی بہتری عطا ہوگی؟ کیونکہ اللہ کے قانون میں نہیں ہے کہ تم میرے نبی کی مخالفت بھی کرو اور میں تمہیں اچھی زندگی بھی دے دوں، ناممکنات میں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یاد رکھو اچھی زندگی ملنا تو دور کی بات ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈر جاؤ جس میں صرف ظالم نہیں سب لپیٹے میں آ جائیں گے، اچھے اور برے سب آ جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ آج پوری امت کیا ان کرائسس سے نہیں گزر رہی؟ اس کا سبب واللہ باللہ سمت اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں، کیا جس نبی نے یہ بات کہی تھی کہ میں ایسی شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، کیا اس نبی نے کنفیوز چھوڑنا تھا ہمیں کہ یہ بتانا ہی نہیں تھا کہ نماز کیسے ہوتی ہے؟ کتنا ڈیفرنس ہے۔ ایک کہتا ہے یہ کرنا
لازم ہے، نماز کا حصہ ہے، دوسرا کہتا ہے یہ کرنا حرام ہے، ان میں ایک تو جھوٹ بول رہا ہے نا. یا وہ جھوٹ بول رہا ہے جو کہتا ہے کرو، یا وہ جھوٹ بول رہا ہے جو کہتا ہے یہ کرنا حرام ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کنفیوز چھوڑا ہو، کر لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کر لو تب بھی ٹھیک ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ دوسری وجہ ہے جو ہمارے اعمال کرنے کے باوجود اس کے ثمرات ہمیں نہیں دے رہی. اور تیسری چیز، اس میں کوئی بھی الا ماشاء اللہ کوئی رہ جائے، وگرنہ ہم سب اس فتنے کے لپٹ میں ہیں. ہم نیک عمل کرتے ہیں دنیا کی طلب کے لیے. امتحان آیا تو نماز شروع کر دی، کرائسس آئے تو لمبی دعائیں شروع کر دی، معاملات بنے تو نماز کے لیے آگے. ادھر اللہ نے معاملہ ٹھیک کیا تو پھر سب کچھ چھوڑ دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اگر صرف دنیا کی طلب کے لیے ہی کریں گے تو یاد رکھیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں، اگر آخرت کی طلب کے لیے کریں گے تو دنیا مل جائے گی. دنیا کی طلب کے لیے سب کچھ کریں گے تو آخرت نہیں ملے گی. آخرت کی طلب کے لیے کریں گے تو دنیا ملے گی. یہ اللہ کا اصول ہے. اب دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے انسان معافی مانگتا ہے، اس میں کچھ بھی طلب نہیں کرتا، صرف یہی چاہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے. تو جب اللہ معاف کرے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے. تو جب کوئی راضی ہوتا ہے تو پھر انعام دیتا ہے. کہا من لزم الاستغفار یجعل له مخرجا. جب مجھ سے معافی جو ہے لازم پکڑ لو گے، استغفار کو لازم کر لو گے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، دنیا کی طلب کے لیے نہیں، اس ذہن کے ساتھ کہ میرا رب مجھے معاف کر دے، میری خطاؤں سے درگزر فرما دے. کہا سب سے پہلا انعام یہ دوں گا یجعل له مخرجا، تمہیں مصیبتوں سے نکال دوں گا. دوسرا انعام یہ دوں گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے رزق دوں گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور آپ آزما کے دیکھ لیجئے، اسپیشلی سحری کے وقت کی استغفار آپ کی زندگی کے رکے ہوئے کاموں کو منٹوں میں کروا دے گی. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری استغفار کا مطلب صرف تسبیح کے اوپر 100 200 500 دفعہ ورد نہیں ہے. دل کی گہرائیوں پہ شرمندہ ہو کے اللہ سے معافی کا نام ہے استغفار. تو جب بھی ہم کام کریں دنیا کی طلب کے لیے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے. آپ ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر گئے. آپ سوچ سکتے ہیں، دیکھیں آج 1400 سال گزر گئے، 1439 سے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام آئے نا تو ایسے دل کھل جاتا ہے، عجیب سی ایک مسرت محسوس ہوتی ہے. اگر وہ ایماندار ہے تو جس شخص کے گھر میں نبی کریم تشریف لے آئے ہوں وہ تو کیسا پھولا سماتا ہوگا. اور اس نے بڑے ہی
چاہت کے ساتھ آپ کو اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بٹھایا، آپ بیٹھے۔ انسان جب کسی کے گھر میں بیٹھتا ہے تو پہلے ماحول کا جائزہ لیتا ہے، اوپر نیچے سارا دیکھتا ہے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سامنے ایک روشن دان بنا ہوا ہے۔ آپ بڑے دانا، دنیا کے سب سے دانا انسان تھے، جب بھی کوئی چیز دیکھتے اس میں جو نصیحت کی بات ہوتی فوراً کر دیتے تھے۔ آپ نے روشن دان دیکھا، پوچھنے لگے میرے ساتھی یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی روشن دان۔ آپ نے فرمایا کیوں بنایا ہے؟ کہنے لگا روشنی اور ہوا اندر آئے۔ آپ نے فرمایا کاش تو اس نیت سے بناتا کہ اذان کی آواز آئے تو روشنی ہوا نے تو آنا ہی تھا۔ یعنی یہ دیکھیں نا، اس کی نیت جب یہ نیکی کی ہوگی تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، جب روشن دان ہوگا تو روشنی بھی آئے گی اور ہوا بھی آئے گی۔ تو اس لیے جب عمل کریں تو اللہ کی رضا کی، اس لیے نہیں کہ مجھے دنیا کی فلاں چیز مل جائے۔ جب ہم اللہ کے لیے کریں گے تو یقین مانیے ہمیں سب کچھ مل جائے گا، کیونکہ اللہ کا سچا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی شخص مرد ہے یا عورت نیک عمل کرے گا میں اسے بہترین زندگی دوں گا، حیات طیبہ عطا کروں گا۔ اور ایک میرے عزیز بھائیوں، آج کے دور میں ہمارے اعمال کے اندر بہت بڑی رکاوٹ رزق حلال کا نہ ہونا ہے۔ ہمیں آج کوئی غرض نہیں رہ گئی کہ جو ہم کما رہے ہیں یہ جائز طریقہ ہے یا ناجائز ہے۔ ہم ہر کام کے لیے یہی ایک سوال، یہی ایک جواب ہے ہمارے پاس، سب کرتے ہیں جی۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کیا رزق کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے؟ اگر رزق عقلوں پہ ہوتا تو آج صبح سے بے شمار ایسے لوگوں کو ملا ہوں جنہیں مجلس کے اندر گفتگو کا سلیقہ بھی نہیں آتا، اربوں کی ملوں کے مالک ہیں۔ اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اکنامکس میں ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ان کے منشی بیٹھے ہوئے ہیں۔ رزق نہ عقل کے ساتھ ہے نہ تعلیم کے ساتھ ہے، رزق کا معاملہ اللہ کی تقسیم کے ساتھ ہے۔ اور اللہ رب العزت کہتے ہیں ان اللہ هو الرزاق، یہ بات جان لو کہ رزاق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، ذو القوت المتین، اور اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو جن لوگوں کے پاس ملازم تھے آج وہ ملوں کے مالک ہیں، جو ملوں کے مالک تھے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کی مرضی پہ منحصر ہے۔ جس کو چاہتا ہے اس کے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک تاریخ میں بڑا عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ رزق وہی ہمیں ملنا ہے جو ہمارا مقدر ہے، چاہے اسے حلال طریقے سے لے لیں یا حرام طریقے سے، اپنے مقدر سے زائد نہیں لے سکتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے خلافت کے دور میں بازار گئے. بازار سے باہر اپنی اونٹنی کو کھڑا کیا, ایک مزدور کو دیکھا, اسے کہا اسے پکڑو میں تمہیں اجرت دوں گا, میں واپس آ کے لے لوں گا. اب چلے گئے, بازار میں گئے, وقت زیادہ لگ گیا. واپس آتے ہوئے سوچتے ہیں کہ وقت بڑا ہو گیا ہے, 3 درہم اس کی اجرت بنتی ہے, میں وہ دے دوں گا. جب باہر آئے تو دیکھے اونٹنی بے مہار پھر رہی ہے. اس کی مہار اتار کے وہ لے گیا تو اونٹنی ویسے ہی پھر رہی ہے. آپ واپس بازار آئے. اللہ کی شان, آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے سبق دینا تھا. جس دکان پہ گئے آپ کی وہی مہار وہاں پڑی ہوئی ہے. آپ نے پوچھا یہ کہاں سے آئی؟ وہ کہنے لگا امیر المومنین ابھی ایک بندہ بیچ کے گیا ہے مجھے. بھئی کتنے کی بیچی تھی؟ کہنے لگے 3 درہم کی. آپ نے فرمایا اللہ اکبر, اگر چند لمحے صبر کر لیتا تو یہی 3 درہم اس کے لیے حلال ہوتے. ملے اسے 3 درہم ہی, یہ اس کے لیے حلال ہوتے, لیکن اس نے اپنا آپ حرام کر لیا. اور حقیقت بات یہ ہے کہ آج ہماری کیفیتیں ایسی ہی بنی ہوئی ہیں کہ ہم صبر نہیں کرتے کہ جو ہمارا مقدر ہے ہمیں اللہ دے دے گا. ہم اس کے لیے ایسے ایسے وسائل تلاش کرتے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیے ہی نہیں ہیں. حالانکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے 3 چیزوں کا اللہ سے سوال کیا کرتے تھے, کیونکہ دن کا آغاز ہے. پہلا سوال اللہم انی اسألک علما نافعا, اے میرے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع دینے والا ہو. وَرِزْقًا طَيِّبًا, ایسے رزق کا سوال کرتا ہوں جو پاک ہو. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا, ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ کس کی سوچ ہے؟ اس کائنات میں رسول اللہ سے بہتر ذات کوئی نہیں ہے. آپ اپنے دن کا آغاز کر رہے ہیں. رزق کا حصول سارا دن انسان سیکھتا سکھاتا ہے. صبح سے لے کر شام تک بے شمار عمل کرتا ہے, اچھے یا برے. تو اگر ہمارے نیک عمل قبول نہ ہوئے تو ہمارے لیے کتنا بڑا المیہ ہوگا. اور اگر رزق طیب نہ ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صرف 1 لقمہ حرام کھایا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. اس وقت شاید کسی کی سمجھ میں بات آئی ہو یا نہ ہو. آج میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے جو آج ہم کھائیں گے یہ ہمارے معدے میں جا کے کرش ہو کے اس کی انرجی بن کے ہمارے جسم کا حصہ بن جائے گی. جیسے جیسے ہم کام کرتے بولتے سب کچھ ہے, انرجی ویسٹ ہوتی ہے. جو آج کھایا تھا وہ 40 دن تک ہمارے جسم کا حصہ رہے گا, پھر ڈیزالو ہو جائے گا, نیا اس کی جگہ آ جائے گا. جب تک وہ رزق جو ہم نے رزق حرام کا لقمہ کھایا تھا اس کے اثرات ہمارے جسم کے اندر رہیں گے, اللہ ہماری عبادت کو قبول نہیں کریں گے. پھر حیات طیبہ کہاں سے ملے گی جبکہ ہم نے یہ چھاننی لگانی چھوڑ دی ہے. ایک وقت تھا ہماری مائیں جب روٹی پکاتی تھی آٹا چھان کے پکاتی تھی, اور اب تو یہ تصور ہی مٹ گیا ہے. ٹکر بھی کھواندے نے پہ اسی کھائی جانے ہیں.
تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنے معاملات میں سوچنا چاہیے، خصوصاً اپنے رزق کے ذرائع کے معاملے میں سوچنا چاہیے۔ یقین جانیے کہ جن لوگوں کے متعلق تصور بھی نہیں انسان کر سکتا کہ یہ شخص بھی ایسا کرے گا، وہ بھی لمٹیں لے رہے ہیں، ان کی گاڑیاں لیزنگ پہ ہیں، اور ہمارے علماء فتوے بھی دے رہے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحلال بین والحرام بین، لوگوں حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، وبینہما مشتبہات، اس کے درمیان کچھ شک والی چیزیں ہیں۔ کہا جس نے اپنے آپ کو شک والی چیز سے بچایا اس نے اپنے ایمان اور عزت کو بچا لیا، جو شک والی چیز میں پڑے گا بالاولا حرام میں پڑ جائے گا۔ تو حرام حلال کی بات تو اب بہت دور کی رہ گئی، شک والی چیز کی بات تو بہت دور کی رہ گئی، ہم تو حرام حلال کی تمیز نہیں کر رہے۔ اور بے شمار ایسے سہارے ہمیں مل جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، کسی مولوی کے فتویٰ دینے سے کوئی چیز جو اللہ نے حرام کی ہے حلال نہیں ہو جاتی۔ اگر حرام یا حلال حرام ہونی ہوتی یا حلال حرام ہونی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق رکھتے تھے کہ ایسا کر سکتے۔ آپ نے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں، آپ بڑے نفیس انسان تھے، آپ بدبو سے نفرت کرتے تھے۔ تو ازواج میں سے بعض نے کہا کہ آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو فلاں شہد، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کھایا۔ اس نے کہا شاید یہ فلاں بوٹی کا ہوگا۔ آپ نے کہہ دیا اللہ کی قسم آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں، اس بدبو سے نفرت کی وجہ سے۔ کائنات میں جتنے نظیف انسان ہیں رسول اللہ سب سے زیادہ نظیف تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ صرف بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اتنی بڑی قسم اٹھا لی۔ اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو، جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ حرام نہیں ہو سکتی۔ تو اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو ہم مولوی کی حیثیت رکھتے ہیں؟ اس لیے اس بات پہ نہ جائیں کہ فلاں نے فتویٰ دے دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آخری عرض یہ ہے، ایک وہ چیز ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی اپنے خوف کا اظہار فرمایا۔ آپ ایک مرتبہ لوگوں سے کہنے لگے، لوگوں میری امت میں سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ آئے گا، مسیح اور دجال کا جو کلیش ہوگا یہ فتنہ سب سے بڑا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی ایک بڑے فتنے کا ڈر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ وہ فتنہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک خفی کا۔ عرض کیا یا رسول اللہ شرک خفی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک خفی یہ ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نیت بالکل ٹھیک ہے اس کی، نماز پڑھتے پڑھتے اسے احساس ہوا کہ کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہیں پہ اس کے ذہن، اس کی نیت چینج ہوتی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں میں اپنی نماز کو لمبا کر دوں۔
کہا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. اور قیامت کے دن 3 بندے ایسے ہیں جنہوں نے بہترین عمل کیے لیکن کیے دکھلاوے کے لیے، اللہ انہیں سب سے پہلے جہنم میں پھینکے گا. ان میں ایک عالم دین قاری قرآن، ایک شہید اور ایک اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والا. اللہ ان سے پوچھیں گے، اس قاری قرآن اس عالم دین سے پوچھیں گے، میں نے علم دیا، میں نے قرآن دیا، کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ دن رات تیرے لیے پڑھتا رہا. اللہ کہیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے. جن کے لیے کیا ہے ان سے اجر لے لے. اور فرشتوں سے کہے گا اس کی پیشانی کو پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کا ایندھن بنا دو. اسی طرح غنی مال خرچ کرنے والا، اسی طرح شہید، اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو ہمارے پاس تو اتنے بڑے اعمال بھی نہیں ہیں، نہ شہادت کا رتبہ ہے، نہ بہت زیادہ کوئی مال خرچ کیا ہوا ہے. اور یاد رکھیں علماء کرام کو، قرائے کرام کو یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. اگر اس لیے کیا کہ لوگ راضی ہو جائیں، یقین جانیے ہم جیسے بدنصیب کوئی نہیں ہوگا. یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. اس کی نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج کوئی قیمت نہیں رہتی. اللہ رب العزت قیامت کے دن میدان محشر میں کہیں گے ان کے لیے کیا تھا نا، وہ لوگ کھڑے ہیں، جو اپنا اجر ان سے لے لو. کیا کوئی انسان کسی کو دے سکے گا؟ تو ایک طالب علم کی حیثیت سے قرآن کے اندر جو باتیں کچھ مجھے معلوم ہو سکیں ان میں چند ایک آپ کے سامنے عرض کی ہے. ہم اللہ پہ گلہ نہ کریں، اپنے دین پہ الزام نہ لگائیں. اللہ سچا ہے، اس کے وعدے سچے ہیں، اور اس نے یہ بات سچ کہی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ. جو بھی مرد یا عورت ہے اچھا کام کرے گا میں اسے بہترین زندگی دوں گا. لیکن جو اس زندگی کو برباد کرنے والے ہیں کم از کم ان اعمال سے ہم اپنے آپ کو تو روک لیں. پھر اللہ سے مطالبہ کریں اللہ جو وعدہ کیا تھا وہ دے. انک لا تخلف المیعاد. لوگوں اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن جب ہم ہی ایسی چیز دیں، دیکھیں آپ کے سامنے کوئی دودھ کے اندر گندا پانی ڈال دے اور آپ کو کہے لے لو اور مجھے اس کی قیمت دو، دیں گے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. اور یاد رکھیں اللہ کے حضور تو ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں چھپا ہوا. ہم غلط فہمی میں اس لیے مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارے بے شمار عیبوں کا لوگوں کو نہیں پتا. لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں، کہا یستخفون من الناس، تم ایک دوسرے سے تو چھپ سکتے ہو، ولا یستخفون من اللہ. یاد رکھو اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. رات کی تاریکیوں میں بیٹھ کے جو کچھ پلاننگز کرتے ہو، جو کچھ تم پروگرام بناتے ہو، جو کچھ کرتے ہو، اللہ اس وقت تمہارے پاس ہوتا ہے. یہ نہیں، اس کا علم تمہارے پاس ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. جو بھی کرتے ہو تمہارا رب جانتا ہے. ہماری زندگی کی ایک بھی کرتوت ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو. ممکن ہے ہمیں اپنے عیبوں کا اتنا نہ پتا ہو جتنا اللہ کو پتا ہے. ہم اپنی زندگی کی بے شمار غلطیاں بھول چکے ہیں.
لیکن اللہ نہیں بھولا ہوا. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے, اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. اے اللہ میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. اے اللہ ظاہری اور پوشیدہ سارے معاف کر دے. اے اللہ میں ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہوں مجھے اپنے گناہوں کا پتہ نہیں, تو جانتا ہے. وما انت اعلم به منا. اس لیے ہمیں بھی ممکن ہے ان اغلاط میں کوئی غلطیاں ہم میں بھی ہوں, اور یقیناً ہے ہم ان کی اصلاح کی کوشش کریں اگر اللہ سے کچھ انعام کی توقع رکھنی ہے. تو اگر نہیں تو پھر ہم جو مرضی کرتے رہیں, پھر ہمیں نہیں پرواہ تو اللہ کو بھی کوئی نہیں ہے. اللہ ایسی بدنصیبی سے بچائے. ہمیں ہر آن اللہ سے استغفار کرنا چاہیے, اور اللہ اس معاملے میں اتنا رحیم و کریم ہے. اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے بندو جتنی مرضی زیادتیاں کر لی ہے, جتنی مرضی تمہاری زندگی میں غلطیاں ہیں, میری رحمت سے نا امید نہ ہونا, مجھ سے معافی مانگ لینا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تمہارا اتنا رحیم و کریم ہے, سارے گناہ معاف کر دے گا. لیکن کیسے؟ تمہیں بھی تو کچھ کرنا ہے. مالک کیا کریں؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. جس روڈ پہ بھاگ رہے ہو وہ غلط ہے, یو ٹرن لے لو. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ. اسی کے فرما بردار بن جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے پھر کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. لوگو اس بہترین چیز کی تابعداری کر لو جو اللہ نے قرآن کی صورت میں محمد الرسول اللہ پہ نازل کی تھی. اس بہترین چیز کو مان لو, اس کی اتباع کرو, اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے پھر تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. آخری بات میرے بھائیوں, اس وقت ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا میں دو ممالک ہیں جو امام مانے جاتے ہیں, ایک جاپان اور ایک امریکہ. آج ہر بندے کی پاکٹ میں فیس بک ہے, یوٹیوب اور ٹویٹر, ہر چیز ہے. کیا دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی طرف سے آفتیں انہی دو ملکوں پہ آتی ہیں؟ کیا ان کی ٹیکنالوجی نے زلزلوں کو, ہواؤں کو, پانیوں کو روک لیا ہے؟ تو ہمارے پاس تو ٹیکنالوجی بھی کوئی نہیں ہے. حالانکہ جاپان نے ایسا سریا آئرن ایسے بنائے ہیں وہ اتنی بھی ان کی عمارتیں ڈول جائیں وہ نہیں گرتی, لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے پھر نہیں ٹھہرتی. لا عاصم اليوم من امر اللہ. نوح علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے کہہ دیا تھا اپنے بیٹے کو, جب اس نے کہا تھا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں وہاں چڑھ جاؤں گا, تو اللہ نے کہا جہاں مرضی جاؤ, لا عاصم اليوم من امر اللہ. نوح علیہ السلام نے کہا آج بچے گا وہ جسے اللہ بچائے گا. آپ دیکھیں یہ سمندر, یہ بعض خطوں سے 20 سے 30 فٹ تک, 20 سے 30 میٹر تک گہرا ہوتا ہے, لیکن جب اللہ اس کے پانی کو حکم دیتے ہیں وہ 50-50 فٹ اوپر دیوار بنا کے پورے شہروں کو تباہ کر کے دوسری طرف نکل جاتا ہے.
من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہو گیا۔ اس لیے کیا کرو، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب نے محمد الرسول اللہ پہ پاکیزہ کتاب اتاری ہے جس کا نام قرآن ہے، اس کی اتباع کر لو، اللہ میرے اور آپ کے نصیب میں کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ بھائی کہتے ہیں بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت سب بیماروں کو رحم فرمائے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارک